بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشفق الاخوان علیک دینک، سب سے زیادہ تیرا مشفق بھائی تجھ پر تیرا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنے لاڈلے شہزادوں کی بھی قربانی پیش کی۔ یہی وہ دین ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضوان نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محبت بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان سب دوستوں کی کوشش کو زیور قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ دو علم حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ العلم و علمان، کہ علم حقیقتاً دو ہی ہیں، علم الادیان دین کا علم، و علم الابدان بدن کا علم، یعنی علم طب۔ یہ آپ دوستوں کی محبت ہے کہ آپ ہمیں ثواب کا موقع دیتے ہیں۔ تو یہ کافی سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی کچھ جواب دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ اگر ہر سوال کا جواب دیا جائے تو پھر زیادہ ویڈیو بنتی ہے، تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی جتنے سوال وغیرہ رہ جائیں گے وہ آئندہ ہفتے کے اندر بھیجیں گے۔ یہ پہلا سوال ہے چشتیاں شریف سے یاسر علی صاحب کا، کہ کیا جوتا پہنے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی؟ عزیز محترم، یاد رکھیں کہ جنازہ ایک باقاعدہ نماز ہی ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، کننا فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر تھے، ورجعنا، اور ہم لوٹے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف، یعنی نماز جنازہ پڑھ کر وہ دوسری نماز کی طرف آئے تو انہوں نے نماز جنازہ کو بھی نماز کہا۔ جس طرح دوسری نماز کے لیے شرائط ہے کہ جگہ پاک ہو، جنازے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جوتا جو ہوتا ہے وہ نیچے سے ہوتا ہے، اس لیے جوتے اتار کر ہی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، کسی جگہ اگر گندگی ہو، نیچے نجس ہو، زمین ناپاک ہو، جس طرح کہ سڑک کے کنارے کے اوپر عام طور پر جنازہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو سڑک کے کناروں کے اوپر غلاظت وغیرہ موجود ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر جوتا پہن کر پھر بھی نماز جنازہ نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ جوتا اتار کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لینا چاہیے، کیونکہ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح نیچے ایک کپڑا پڑا ہے وہ نیچے سے اس کے اوپر اگر کپڑا دوسرا موٹا بچھا دیا جائے تو نماز اس کے اوپر ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے لہذا بہتر یہی ہے کہ جوتا اتار کر ہی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ ہاں، اگر وہ فوجی جوتا ہے کہ ان کے لیے حرج ہے کہ اگر وہ جوتا اتارتے ہیں تو دشمن وغیرہ کے ساتھ لڑنا بھی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جوتا پہن کر نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کا بھی سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جوتا پہنا، نماز ادا فرمائی، آپ نے جوتا اتارا تو صحابہ نے بھی اتارا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جوتے پر نجس لگی ہوئی تھی۔ ویسے یہ نجس کا لفظ نہیں ہے، قذرن کا لفظ ہے، کہ وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت گن کرے، جس طرح ناک کا پانی وغیرہ ہے وہ ہے۔ تو وہ اس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان کو یہ ادب سکھایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فخلع نعلیک۔ بہرحال نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ آپ جوتا اتاریں، اور زمین جو ہے اس کے پاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ظاہر کے اوپر نجاست نہ ہو، اس کی تہہ تک جانا کوئی ضروری نہیں۔
یعنی اگر اس کے ظاہر کے اوپر کوئی نجاست چیز وغیرہ نہیں پڑی تو یقیناً وہ زمین پاک ہے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جوتا اتار کر ہی نماز جنازہ ادا کریں. دوسرا سوال ہے چشتیاں سے، یہ بھی ہے یاسر علی صاحب کا، کہ جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کہنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم بالشہادتین، کہ اپنے مردہ بھائیوں کو شہادتین کی تلقین کرو. اس کے دو مطلب ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک جو مرنے کے قریب ہو اس کو بھی موتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو کلمہ شہادت کی تلقین اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا جائے. صاف ظاہر ہے کہ اگر موت کے وقت آدمی کے سانس جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت کلمہ شہادت پڑھا جائے تو اس بندے کو راحت ہوتی ہے. تو مرنے کے بعد اگر جنازہ لے کر ہم چلیں تو ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ جنازے کے ساتھ فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو جو جنتی فرشتے یعنی جنت میں لے جانے والے فرشتے تو سارے جنتی ہیں، جنت میں لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں کو جو دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے مامور ہوتے ہیں. بھائی تمہارا کیا کام ہے کہ یہ جنازہ اٹھانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں، تو تم چلے جاؤ، یہ ہمارا ہی ہے کہ یعنی ہم اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا کہ اگرچہ احادیث کے اندر جنازے کے پیچھے کلمہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر افسوس اتنا ہوتا تھا، موت کا ڈر اتنا ہوتا تھا کہ ہر ایک آدمی ایسے چلتا تھا جس طرح کہ وہ خود جنازے کے اوپر ہے، میت ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہے. لیکن آج کل کیونکہ غفلت کا دور ہے کہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کاروباری باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر جنازے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جائے یا لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے قول کی کثرت کرو جنازے کے بعد. تو کلمہ شہادت کے اندر شہادت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی لفظ آ جاتا ہے، تو گویا کہ دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. اس کے پڑھنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے. یہ سوال ہے نعمان صاحب کا لاہور سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والجنت حلال والدوزخ حرام، یعنی اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ سنت تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور اگر زیادہ بھی کہنا ہے تو وہ مغفرت کہا جائے. لیکن اگر دعا کے طور پر یوں کہہ دے والجنت حلال، اور دوزخ کا لفظ جو ہے نا وہ تو عربی کا ہے ہی نہیں، یہ اردو کا لفظ ہے. دوزخ عربی کے اندر ہے والنار، والنار حرام. اگر والنار حرام اس طرح اگر دعا وغیرہ کوئی دے دی جائے تو دعا دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث صحیحہ کے اندر جتنا یعنی کہ سلام پاک کا ذکر آیا ہے اتنا ہی کیا جائے، اس سے اضافہ نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کی محبت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، بلکہ جواب میں دینے والا جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ اور آمین بھی آخر پر کہہ دے، تاکہ اس بندے کی جو دعائیں ہیں اس بندے کے حق کے اندر قبول ہو جائیں. یعنی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہے تو وہ مغفرت کا لفظ بولا جائے. یہ سوال وہاڑی سے سید جمیل شاہ صاحب نے کیا ہے کہ استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے والے دن 2 فرض پڑھ کر باقی زور کے 4 فرض کو کیسے پڑھا جائے گا؟ عزیز محترم قبلہ شاہ صاحب، یہ بات ذہن میں رکھے کہ جمعے والے دن جو آدمی جمعہ پڑھتا ہے اس سے زور ساقط ہے. زور کے جو 4 فرض ہیں وہ معاف ہیں، اس دن صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، زور کی نماز فرض نہیں ہے. ہاں جمعے والے دن 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 سنت ادا کی جائیں گی. جس طرح جمعے سے پہلے یعنی 2 فرضوں سے پہلے 4 سنت، اور جمعے کے بعد یعنی 2 فرضوں کے بعد 4 سنت، یہ 4 سنت ہی پڑھی جائیں گی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اول جمعہ بعد جمعہ، یہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وقت بعد جمعہ ہی کہہ دیا جائے، باقی اس طرح کا لفظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ظہر کے 4 فرض نہیں پڑھیں گے، بلکہ 4 سنت، پھر 2 سنت،
پھر 2 نفل، یہ افضل ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ جمعے کے بعد کی جو 4 سنتیں وہ کیسی پڑھی جائیں، کہ موقدہ پڑھی جائیں، موقدہ کی طرز پر یا غیر موقدہ کی طرز پر، لیکن جو فتویٰ ہے وہ موقدہ کی طرز پر ہے کہ جس طرح سنت موقدہ ہم زور کی ادا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ 4 سنت جو ہے ادا کی جائیں، پھر 2 سنت 2 فرض۔ اور اگر کسی بندے کی 4 سنت جمعے سے پہلے 2 فرضوں سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ رہ جائیں تو پہلے پھر وہ 4 سنت جو بعد والی پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر 4 سنت پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، یعنی اس طریقے سے وہ اپنے نماز کو مکمل فرمایا جائے۔ یہ ہمارا وہاڑی سے ایک اور سوال کیا ہے محترم کامران قادری صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے کے گوشت میں وبا ہے اور دودھ میں شفا ہے، کیا واقعی حدیث اسی طرح ہی ہے کہ حدیث کے اندر اسی طرح ہی ہے؟ جی ہاں، یہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث روح البیان میں 8ویں پارے کے اندر وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اس آیت کے تحت جو آیت نمبر ہے غالباً 150، حدیث اس طرح ہے کہ گائے کا دودھ اور گھی استعمال کرو اور اس کے گوشت سے بچو، کیونکہ اس کے دودھ اور گھی میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ گائے کا گوشت گائے کے گھی کے ساتھ استعمال کرو، کیونکہ گائے کے گوشت کی اصلاح اس کے اندر ہے، کیونکہ گائے کا گوشت جو ہوتا ہے نا وہ ہیوی ہوتا ہے، وہ معدے کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اس کے اندر خشکی ہوتی ہے۔ عرب والوں کے مزاج کے اندر خشکی پہلے زیادہ تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان کو ایسا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گائے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گائے کا گوشت کھانا جائز ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اندر پہنچیں گے تو گائے کی جو کلیجی اور مچھلی کا جو گوشت ہوگا سب سے پہلے جنتی آدمیوں کی یہی ضیافت ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس جو فرشتے آئے تھے تو آپ نے جو بچڑا بھونا ہوا سامنے لائے تھے وہ گائے کا بچڑا ہی تھا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک گائے جو تھی وہ اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی فرمائی، تو کیا اگر گوشت کے اندر بیماری ہے، وبا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بیماری والی چیز کو ذبح فرمایا؟ نہیں، یعنی ایسا کہنا غلط ہے۔ ہاں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف عرب کے لوگ جو ہیں کیونکہ ان کے معدوں کے اندر خشکی زیادہ تھی اس لیے ان کو حکم دیا گیا، لہذا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ گائے کا گوشت گائے کے گھی میں استعمال کرو، اور پھر اس کی اصلاح یہ ہے کہ خوب کھاؤ اور کھا کر اوپر سے دودھ بھی پی لو، یعنی تاکہ وہ جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ گائے کے گوشت کو وبال سمنا یہ منع ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی گائے جو تھی وہ ایک ذبح کی گئی تھی، تو گائے کے ذبح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے گوشت کے اندر بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح کمزور معدہ ہو تو کمزور معدے والے کو سیب بھی نہیں پچتا، اس کے لیے سیب جو ہے وہ بھی وبال بن جاتا ہے، اسی طرح کمزور معدے والے جو ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کو جسمانی کسی قسم کی کوئی بیماری ممکن ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ دیں۔ تو بہرحال یہ حکم جو تھا شریعت مطہرہ کے اندر وہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ سوال ہے رانا اکرم صاحب کا، جگہ تو انہوں نے نہیں لکھی۔ بہرحال چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق کا نوٹس بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر اس نے تحریری دیا ہے تو وہ تحریر ہم تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ لوگ نوٹس 1 لکھ دیتے ہیں، اوپر پہلا نوٹس اور اندر 3 طلاقیں لکھ دیتی ہیں، اور اگر اس طرح کا نوٹس ہو تو پھر 1 نوٹس سے ہی کام پورا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک نوٹس کے اندر 1 طلاق ہی لکھی ہے اور لفظ طلاق ہی لکھا ہے تو یہ کیونکہ صریح لفظ ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے طلاق والے کلمات واپس لیے ہیں
اور اس کے اوپر اگر بیوی موجود ہے تو اس کے سامنے کہہ دے، گواہ وغیرہ بھی قائم کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر بیوی دور ہے، وہاں تک پیغام نہیں پہنچ سکتا، تو گواہ قائم کر کے کہہ دے میں نے جو طلاق دی تھی میں نے وہ الفاظ واپس لے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ان کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، یہ سوال کیا ہے اعجاز سعیدی صاحب نے ویاڑی سے، کہ شرعی نکاح کے بارے میں جس طرح مرد سے صدق کے دل سے 3 دفعہ قبول کرنے کا پوچھا جاتا ہے، مرد زبان سے 3 دفعہ اقرار کرتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ اگر عورت کی طرف سے اس کا وکیل، اس کا باپ یا بھائی یا کوئی اور سربراہ بنایا جاتا ہے، کیا عورت سے قبول کے سوال میں منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے یا وکیل کی اجازت کافی ہے؟ اور پھر عورت کا نکاح نامے پر دستخط کر دے، کیا اگر وہ نہ بھی دست کرے تو نکاح وغیرہ ہو جائے گا؟ کیا عورت کا مرد کے حق میں منہ سے 3 دفعہ اقرار کرنا ضروری ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھے کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ جو دولہا ہوتا ہے اس کی طرف سے نکاح کا پیغام دلہن تک پہنچایا جاتا ہے، تو کیونکہ دلہن جو ہوتی ہے وہ پردے کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا پبلک کے سامنے آ کر اقرار کرنا معیوب ہے، اس لیے اس کی طرف سے وکیل بنایا جاتا ہے۔ ہاں، عورت سے اگر زبان سے کہلوا دیا جائے تو مستحب ہے۔ اگر وہ تابع عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر وہ نہ بھی کہے اور اپنے دستخط وغیرہ کر دے، یعنی اشارے سے وہ اگر بات کر دے تو پھر بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن فی زمانے کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں کہ بعض لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے جس زبان سے نہیں کہا تھا، ہم سے جبری وغیرہ جو ہے وہ سین وغیرہ کروائے گئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے عدالتوں کے اندر کیسز وغیرہ آتے ہیں، تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کر لے اور اپنے دستخط بھی کر دے، تاکہ ان کے دستخطوں کی وجہ سے اس کے لیے جتنے معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ یعنی زبان سے 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے، اس سے بھی مستحب ہے، اس سے بھی کہلوا لیں، لیکن گورنمنٹ کا قانون ہے تو جس ملک کے اندر آپ رہتے ہوں کہ اس کے قانون کو فالو کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کہ تاکہ وہ ملک کے اندر افراتفری نہ پھیلے، اس لیے عورت سے دستخط کروانا ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ محرم وغیرہ لوگ ہی جائیں، لیکن اگر رجسٹرار وغیرہ جس کو یہ اندیشہ وغیرہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو وہ اس وجہ سے اگر یعنی کہ چلا جائے ساتھ، تو پھر بھی شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان سے دستخط وغیرہ کروائے جائیں تو کچھ قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ یہ رانا بلال باسط صاحب ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان سے حاجی ہے، انہوں نے عمرہ ادا کیا، مگر دوسرے دن وہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کر آئے اور کعبہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کیا اور پھر بال کٹوا دیے، تو یہ افراد مسجد عائشہ نہیں گئے، تو کیا ان کا عمرہ ہو گیا؟ ان پر کوئی دم وغیرہ تو لازم نہیں؟ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے عمرہ باہر سے ادا کر لیا، یہ غالباً دوسرا عمرہ تھا، تو دوسرے عمرے کے لیے باہر جانا، مسجد عائشہ تک جانا ضروری تھا، یا دوسرے جو میقات ہیں وہاں تک پہنچنا ضروری تھا۔ اب ان لوگوں نے ہوٹل سے ہی باندھ دیا تو ان کا یہ عمرہ ادا نہیں ہوا، بلکہ ان کا جو یہ طواف تھا، ان کا جو صفا مروہ تھا، وہ سب کا سب نفلی شمار ہوگا، یہ ان کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد عائشہ کے اندر جائے، یا دوسری جگہ پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جن جگہوں کو میقات مقرر کیا ہے تو وہاں پر جا کر ہی مقرر فرمائے۔ ایک اور سوال ہے، وہ ہمارے کیا ہے 216 ای سے منصب صاحب نے، کیا جنازہ جو ہے وہ جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو گھر میں لا سکتے ہیں؟ شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کے لیے جنازے کو دوبارہ گھر سے نکلتے ہوئے ان کے اوپر صدمے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو وہ گھر کے اندر دوبارہ لے کے آئیں گے، دوبارہ نکالیں گے تو پھر ایک جدائی کا غم ہوگا، اس لیے فقہا نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کے گھر سے باہر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کسی کا انتظار ہے جنازہ گاہ کے اندر، اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر میت کو نہیں رکھا جا سکتا تو پھر کسی بیٹھک کے اندر، یعنی کسی گھر کے اندر اگر رکھا جائے، اس گھر میت کے گھر کے علاوہ
اور یہ کوئی یعنی کہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، تو گھر کے اندر واپس بھی لا سکتے ہیں، لیکن ان کا صدمہ دوبارہ ہوگا اور ان کے دلوں کے اندر وہ صبر جو ہے وہ شاید پہلے کی نسبت دوبارہ پھر ٹوٹ جائے، تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ گھر کے اندر نہ لایا جائے۔ لیکن جو آگے سوال انہوں نے کیا ہے کہ مسجد کے اندر رکھا ہے، نہیں، مسجد کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسجد کا اگر باہر کوئی ایسا حجرہ ہے یا مسجد کا سین ہے کہ جہاں سے سردی وغیرہ سے بھی بچ سکتے ہیں، تو مسجد کے اندر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر جنازے یعنی میت کی چارپائی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے محترم محمد آصف اتاری صاحب، انہوں نے یہ کیا ہے، آج ہی مجھ سے سوال کیا تھا، میں کہا ضرور اس کا جواب دینا، کہ کیا میت کو کندھا دینے کے لیے عورت اگر میت ہو تو محرم کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، جی ہاں، محرم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے۔ اللہ پاک عز و جل ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔